بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے اوپر نبی کے، من حرجن، کوئی مسئلہ، کوئی حرج، فی ما، فی اس کے، فرض اللہ لہ، مقرر کیا اللہ نے واسطے اس کے، سنت اللہ، سنت اللہ پاک کی، الذین خلو من قبل، ان کے بارے میں جو گزرے تم سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ صفت ہے الذین خلو کی، اور قانون عام ہے وہ لوگ جو پہنچاتے تھے پیغامات ہمارے، یخشونہ، اور ڈرتے تھے صرف اللہ سے، فلا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈر کرتے تھے کسی کا الا اللہ، سوا اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے پیغمبر تو نے رسم توڑی، زبردست کیا ہے، اور جتنے رسول آئے سارے رسول اسی طرح مسئلہ بیان کرتے رہے، کبھی کسی سے نہ ڈرے ہیں نہ کبھی کسی کا لحاظ کیا ہے۔ سمجھ گیا یا نہیں سمجھ؟ الذین یبلغون، تقیے والا رضویہ ہے ذہن میں، رسول آئے تو الذین یبلغون، سارے رسول اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہے، اور آگے یخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے تھے، ولا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو رسول کی شان کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ چھپانا یا بیان کرنا؟ رسول کا جو جانشین ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ مسئلہ چھپانا یا بیان کرنا؟ یہ جو کہتے ہیں حضرت علی تقیہ کرتے رہے، تقیہ کا کیا، حالانکہ رسولوں کا کام بھی مسئلہ چھپانا نہیں، مسئلہ بتانا عام کر کے۔ اور الذین یبلغون، رسولوں کے نائبین، ورثاء کا کام بھی، جان چلی جائے لیکن مسئلہ نہیں چھپاتے۔ اور یہ جو تقیہ والی پارٹی ہے کہ انبیاء تقیہ کرتے ہیں یا حضرت علی نے تقیہ کیا، یہ اس آیت کے صریح منکر ہے۔ ما کان محمد، پھر خطاب آ گیا مومنین کو، ما کان محمد، مومنین کو خطاب، فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، باپ کسی ایک کا بھی تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، ہاں ولکن رسول اللہ، ہاں ہیں اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے کیا لکھا ہے؟ خطاب ابا آدم من رجالکم، باپ کسی ایک کا تمہارے مردوں میں سے، رجال کہتے ہیں بالغ مرد، بالغوں میں سے کسی کے آپ باپ نہیں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے یا 3، وہ ایام طفولیت میں وفات پا گئے، اور اس لیے رجال کا لفظ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ۔ پھر اشکال تھا، باپ کو اولاد کے ساتھ رحمت، ہمدردی اور شفقت ہوتی ہے۔ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ہمدردی اور شفقت۔ جب اللہ نے نفی کی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو اس کے مفہوم سے شفقت کی نفی ہو گئی، ہمدردی کی نفی ہو رہی تھی۔ وہاں پیدا ہو رہا تھا جب آپ باپ نہیں ہیں تو ہمدرد بھی نہیں ہوں گے، خیر خواہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی تو والد کو ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ نے نفی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں مردوں میں سے، یہ شبہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ، فرمایا جسمانی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟
کہ آپ پوری امت قیامت تک کے لوگوں کے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ نہیں لیکن سب کے کیا ہے روحانی باپ۔ اور دوستوں بزرگوں مطلب کیا کہ رحمت اور رافت کا تعلق ابوت جسمانی میں منحصر نہیں، بلکہ رافت و رحمت کا محل اور تعلق ابوت معنوی اور روحانی کے ساتھ بھی ہے۔ تو جہاں بلاکن استدراک کے لیے ہے اور مستدرک من ہو وہ کیا ہے، وہ شبہ ہے۔ وہ شبہ کیا ہے کہ نفی ابوت کی لازم ہے، نفی رافت اور شفقت ہمدردی والی۔ اللہ نے فرمایا بلاکن نہیں لیکن بلکہ ہاں ہیں رسول یعنی روحانی باتیں، ابوت روحانیہ، وخاتم النبیین، اور ہیں بھی آخری نبی، خاتم النبیین۔ تھوڑی سی بات سمجھ لو، میرا دل ہے کیا سورہ احزاب کا ترجمہ ختم ہو جائے، بات سے بعد میں کرتے ہیں۔